بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسری طرف کاریں کھڑی ہیں۔ مہندر نے کہا، کیا خیال ہے اگر ہم یہاں سے کسی کار میں فرار ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن دھماکے کے بعد کیا ایک دم گیٹ بند نہیں کر دیا جائے گا؟ اول تو اس افراتفری میں کوئی بھی فوری طور پر کوئی فیصلہ ہی نہ کر پائے گا۔ پھر بھی اگر ایسا ہوا تو ہماری یہ وردیاں ہماری محافظ بن سکتی ہیں۔ مہندر نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے۔ اسی وقت پیڑ پر نیچے سے ٹارچ کی روشنی پھینکی گئی، جس کے ذریعے ہم بٹلر ہاؤس کے احاطے میں داخل ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک آواز بھی ابھری، خان محمد، کہاں ہو تم؟ آواز دینے والے نے شاید اس خان محمد کو آواز دی تھی جو اس مچان پر پہرا دے رہا تھا۔ اس کے بعد ہی ایک اور ٹارچ کی روشنی مچان پر پڑی، پھر سیٹیاں گونج اٹھیں، گویا ہمارے فرار کی یہ راہ مسدود ہو چکی تھی۔ میں نے مہندر کا بازو پکڑا اور ہم دونوں تیزی کے ساتھ اس مقام سے ہٹ گئے۔ سیٹیوں کی آواز کے ساتھ ہی ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ محافظ دوڑ کر اسی سمت آ رہے تھے اور ہم گیسٹ ہاؤس کے مغربی پہلو میں پہنچ گئے تھے۔ تم اپنا کام کرو، مہندر نے کہا، میں کار سٹارٹ کرتا ہوں۔ میں نے اپنے تھیلے سے ایک دستی بم نکالا، اس کی سیفٹی پن کھینچی اور گیسٹ ہاؤس کی طرف پھینک دیا۔ ایک دھماکہ ہوا۔ میں اسی دوران میں دوسرے دستی بم کی سیفٹی پن کھینچ چکا تھا۔ اس وقت میری نظر ڈرائنگ روم کے سامنے والے برآمدے پر پڑی۔ خان بہادر تصدق حسین اور اس کے مہمان وہیں دہشت زدگی کی عالم میں موجود تھے۔ دوسرا دستی بم میں نے برآمدے کی طرف پھینکا تھا اور لپک کر کار میں بیٹھ گیا تھا، جسے دھماکوں کے شور اور لوگوں کی چیخ و پکار کے درمیان مہندر سٹارٹ کر چکا تھا۔ گیسٹ ہاؤس میں ایک قیامت آ گئی تھی۔ دھماکوں سے تباہ ہونے والی عمارت سب لوگوں کی توجہ کا مرکز تھی۔ کار گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہی خطرہ سامنے آ چکا تھا جس کا تذکرہ میں نے مہندر سے کیا تھا۔ گیٹ پر دو فوجی موجود تھے اور دونوں گیٹ کے ایک ایک دروازے کو دھکا دے کر بند کر رہے تھے۔ مہندر نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ گیٹ کھولو، گیٹ کھولو، مہندر نے کہا۔ میجر نے ڈاکٹر بلانے کو کہا ہے، خان بہادر زخمی ہیں۔ دونوں فوجی متذبذب کھڑے تھے۔ جلدی کرو، گیٹ کھولو۔ تم کون ہو؟ ایک فوجی نے پوچھا۔ اسی وقت دوسرے فوجی نے پہلو میں لگا ہوا پستول نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے قبل میں اپنے پستول سے گولی چلا چکا تھا۔ مہندر نے دوسرے فوجی کو نشانہ بنایا تھا۔ پھر میں نے کار سے اتر کر گیٹ کا ایک دروازہ جو بند ہو چکا تھا کھول دیا۔ مہندر نے کار کو گیٹ سے نکالا۔ میں لپک کر کھلے دروازے سے کار میں بیٹھ گیا۔ اسی وقت عقب سے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ وہ کئی افراد تھے۔ ہالٹ، ادھر سے کہا گیا۔ پھر گولیاں سنسناتی ہوئی آئیں، مگر اس وقت تک کار گیٹ سے مڑ کر ہوا ہو چکی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہم پولیس کی وردی پہنے ہوئے پلیٹ فارم پر آئے۔ ہم نے کار کو اسٹیشن سے خاصی دور ایک تاریک گلی میں چھوڑ دیا تھا اور اسٹیشن پہنچ کر انٹر کلاس کا بمبئی کا ٹکٹ لیا تھا۔ ہم نے یہی سوچا تھا کہ چند دن بمبئی میں گزار کر مقررہ دن ہم احمد آباد پہنچ جائیں گے۔ بمبئی جانے والی ٹرین کے آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ ہم ٹہلتے ہوئے پلیٹ فارم کے ایک تاریک گوشے میں آ گئے۔ اس وقت ہم دونوں ہی خاموش تھے اور چوکنا انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ بٹلر ہاؤس میں دھماکوں کے بعد ایک مرتبہ پھر پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آ جائے گی، اور ہمیں یہ بھی احساس تھا کہ پولیس ہماری تلاش میں اسٹیشن بھی آ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مہندر، ہمیں فوراً یہاں سے چل دینا چاہیے، میں نے کہا۔ یہ 2 گھنٹے تک انتظار خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھو، ایک مال گاڑی آ کر لگی ہے۔ اگر یہ آگے جا رہی ہے تو ہمیں اسی سے نکل جانا چاہیے، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک ریلوے ملازم سگنل لیمپ لیے ہمارے پاس سے گزرا۔ اے میاں سنو۔ جی؟ وہ پولیس کی وردی دیکھ کر ہی روب میں آ گیا۔ یہ مال گاڑی کب جائے گی؟ یہ مال گاڑی صرف 5 منٹ کے لیے رکے گی۔ یہ اسپیشل مال گاڑی ہے، امبالہ جا رہی ہے، بس 5 منٹ رکے گی۔ کیوں؟
یہ تھرو گاڑی ہے، یہاں صرف انجن بدلنے کے لیے رکی ہے، ریلوے ملازم نے کہا۔ کیا بات ہے جی، اس گاڑی میں بڑی احتیاط کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ فوج کا ایک ڈبہ بھی ہے، کیا آپ بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں؟ ملازم نے پوچھا۔ آج تو صبح سے بہت ہلچل ہے۔ ہاں، ہم اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ اس مال گاڑی کو باحفاظت لکھنؤ سے نکالنے کی ذمہ داری پولیس پر بھی ہے، ہم بھی اسی ڈیوٹی پر ہیں۔ مہندر بولتا چلا گیا۔ ویسے تم نے کوئی مشتبہ آدمی تو نہیں دیکھا، کوئی اجنبی آدمی؟ نہیں جی، اس نے کہا، ایسا تو کوئی آدمی نظر نہیں پڑا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو، اور دیکھو کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا کہ پولیس کسی مشتبہ آدمی کی تلاش میں ہے۔ اگر نظر پڑے بھی تو فوراً کسی ایم پی کو یا پھر اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع دے دینا۔ کیوں جی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم گشت پر ہیں نا۔ اچھا جی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ مہندر بھی میرا ہم خیال تھا، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا تھا، اور اس کے لیے یہی مال گاڑی بہترین وسیلہ بن سکتی تھی۔ ہم پلیٹ فارم سے اتر کر لائن پار کرتے ہوئے اس مال گاڑی کی طرف بڑھنے لگے جو بس اب روانہ ہی ہونے والی تھی۔ یہ واقعی کوئی اہم مال گاڑی تھی۔ جس وقت ہم اس مال گاڑی کے پاس پہنچے، انجن لگ چکا تھا۔ فوجی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹرین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ٹرین 10 ڈبوں پر مشتمل تھی۔ 11واں ڈبہ فوجیوں کا تھا اور اس کے پیچھے گارڈ کا ڈبہ تھا۔ ہم اطمینان سے چلتے ہوئے گارڈ کے ڈبے کے پاس پہنچ گئے۔ ایوری تھنگ آل رائٹ؟ میں نے گارڈ سے پوچھا تھا۔ ایوری تھنگ، گارڈ نے کہا، جو ہندوستانی ہی تھا۔ آل کلیئر۔ ہم ادھر سے گھوم کر دوسری طرف پہنچ گئے۔ گارڈ نے سیٹی بجائی۔ وش یو گڈ لک، میں نے گارڈ سے کہا۔ تھینک یو، اس نے کہا۔ ایک مرتبہ اور سیٹی بجائی اور مال گاڑی آہستہ آہستہ کھسکنے لگی۔ گارڈ آہنی پول پکڑ کر باہر لٹک گیا اور سگنل لیمپ ہلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ٹرین زیادہ رفتار پکڑتی، ہم دونوں پائیدان سے چڑھ کر ڈبے میں آ گئے۔ گارڈ نے پلٹ کر دیکھا اور میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر ہم اس کے ساتھ ڈبے کے اندر آ گئے۔ تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا۔ ہم یہاں تمہارے سوالوں کے جواب دینے نہیں آئے، سمجھے؟ میں نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ یہ بتاؤ، اب یہ ٹرین کہاں رکے گی؟ اگلے اسٹیشن پر، گارڈ نے کہا۔ جھوٹ، میں نے کہا اور زوردار تھپڑ مارا۔ گارڈ کو توقع نہیں تھی کہ اچانک ہی میرا رد عمل یہ ہوگا۔ وہ بوکھلا گیا۔ جی، شاہ جہاں پور پر۔ شاباش، مہندر نے کہا۔ اچھے بچوں کی طرح سچ بولتے رہو۔ اس مال گاڑی میں کیا ہے؟ فوجی اسلحہ، گولہ بارود، گارڈ نے کہا۔ یہ اسلحہ امبالہ چھاؤنی جا رہا ہے۔ ہمارا اندازہ درست ہی تھا۔ کتنے فوجی ہیں اس گاڑی کے ساتھ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ 20، گارڈ نے کہا، اور ایک میجر۔ مگر تم کون ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے کاکوری میں ٹرین کو لوٹا تھا، میں نے کہا۔ فریڈم فائٹرز۔ گارڈ کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے اس نے موت کو سامنے دیکھ لیا ہو۔ تو کیا تم اس گاڑی کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ اس وقت تک ہمارے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ گارڈ کے اس جملے سے ہمیں جیسے ایک راہ سوجھ گئی۔ میں نے اور مہندر نے ایک ساتھ ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ابھی تک ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب ایسا ضرور ہوگا۔ گاڑی شاہ جہاں پور کب پہنچے گی؟ 4 گھنٹے بعد، صبح 6:30 بجے، گارڈ نے جواب دیا۔ پھر ہم نے اسے بے بس کر کے باندھ لیا۔ ہمارے پاس 4 گھنٹے تھے۔ اس دوران میں ہم اس مال گاڑی کو تباہ کر سکتے تھے جس میں اسلحہ لدا ہوا تھا۔ ہمارے پاس صرف 4 دستی بم تھے۔ ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ دستی بم مال گاڑی کے ڈبے کی لوہے کی چادریں پھاڑ کر اس حد تک اثر انداز ہو سکیں گے یا نہیں کہ ڈبوں میں لدا ہوا گولہ بارود بھگ سے اڑ جائے۔ تاہم اتنا اندازہ ضرور تھا کہ دھماکے سے ٹرین الٹ جائے گی اور لوہے کے بنے ہوئے ڈبے اتنی قوت سے آپس میں ٹکرائیں گے کہ گولہ بارود اس شدید ٹکراؤ سے پھٹ جائے گا۔ اس میں ایک خطرہ یہ تھا کہ خود ہم بھی اس گاڑی میں سوار تھے جسے ہم تباہ کرنے والے تھے۔ ہم گاڑی کو تباہ کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرتے رہے، پھر ہمیں ایک راہ سوجھ ہی گئی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہمارے پاس ابھی 3.5 گھنٹے تھے۔ اس دوران میں ہم آسانی سے اپنا یہ مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ ہم نے گارڈ کو کمرے کی نشست سے باندھا اور باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم گارڈ کے ڈبے کی چھت پر تھے۔ پھر ہم نے اگلے ڈبے کی چھت بہت احتیاط سے پار کی۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ اس ڈبے کی چھت سے گزرتے ہوئے کسی قسم کی دھمک نیچے نہ پہنچے اور فوجی ہوشیار نہ ہو جائیں۔
فوجیوں کا ڈبہ پار کرنے کے بعد ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ مال گاڑی اپنی پوری رفتار سے منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کی منزل اب امبالہ کی چھاؤنی نہیں، تباہی کی چھاؤنی تھی۔ پھر ہم مال گاڑی کے تمام ڈبے عبور کر کے انجن کے پہلو میں بنے ہوئے پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ ایک طرف میں اترا تھا، دوسری طرف مہندر۔ پھر ہم دونوں ایک ساتھ پلیٹ فارم پر چلتے ہوئے انجن روم میں داخل ہو گئے۔ ہمارے ہاتھ میں پستول تھے اور جسم پر پولیس کی وردیاں۔ انجن ڈرائیور اور کوئلہ جھونکنے والے دونوں فائر مین ہمیں دیکھ کر چونک گئے۔ خاموش رہو ورنہ گولی مار دی جائے گی، میں نے چیخ کر کہا۔ کیا چاہتے ہو؟ انجن ڈرائیور نے کہا۔ خاموش رہو، میں نے نہایت صفاقانہ لہجے میں کہا اور پستول اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اگر تم لوگ ہمارے کہنے پر عمل کرتے رہے تو تم زندہ رہو گے، ورنہ… اسی وقت ایک فائر مین نے مجھے زیادہ پھرتیلا ہونے کا ثبوت دینا چاہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہا تھا، مگر اسی وقت مہندر کی پستول کی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ تم دونوں کا بھی یہی حشر ہوگا، میں نے کہا۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کا یہ حشر دیکھ کر سہم گئے اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اس لاش کو باہر پھینکو، میں نے دوسرے فائر مین سے کہا۔ پھر مردہ فائر مین کی لاش باہر پھینک دی گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ انجن ڈرائیور نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم اس ٹرین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ سمجھے، تم بس اپنا کام کرتے رہو، ذرا بھی کوتاہی کی تو میں بے دریغ گولی مار دوں گا۔ مگر ہم… انجن ڈرائیور نے کہا۔ وہ اپنے سامنے موت کو رقص کرتے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم دونوں نے ہمارے کہنے پر عمل کیا تو تم دونوں زندہ رہو گے، میں نے کہا۔ ہم بھی مرنا نہیں چاہتے۔ مہندر نے فائر مین سے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پردیپ جی، فائر مین نے کہا۔ مہندر نے تھیلے سے رسی نکالتے ہوئے کہا، لو، انجن ڈرائیور کو اس کی نشست سے باندھ دو اچھی طرح کہ ہل بھی نہ سکے اپنی جگہ سے۔ غالباً پردیپ کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس حکم پر عمل کرے یا نہ کرے۔ جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو، انجن ڈرائیور نے کہا، جو ذرا معقول آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر پردیپ نے انجن ڈرائیور کو اس طرح سیٹ سے کس کر باندھ دیا جس طرح مہندر نے کہا تھا۔ انجن ڈرائیور اب اس طرح اپنی سیٹ سے بندھا بیٹھا تھا کہ وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے بخوبی کر سکتا تھا، لیکن سیٹ سے نہ تو ہل سکتا تھا نہ ہی بندشوں کو کھول سکتا تھا۔ اب باقی رسی کاٹ لو، مہندر نے یہ کہہ کر چاقو پردیپ کی طرف بڑھا دیا۔ چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا، اس نے پردیپ کو چاقو دیتے ہوئے دھمکی دی۔ پردیپ نے رسی کاٹ کر چاقو مہندر کو دے دیا۔ اب رسی کا یہ سرا اپنی کمر کے گرد باندھو، مہندر نے کہا۔ مگر کیوں؟ پردیپ نے کہا۔ تمہاری اپنی حفاظت کے لیے، مہندر نے اسے بتایا۔ تمہیں اب بقیہ گاڑی کو انجن سے کاٹنا ہے۔ اس کام کے دوران میں تم اسی رسی کے سہارے بندھے رہو گے تو تمہارے نیچے گرنے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ تو کیا واقعی تم ٹرین کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ انجن ڈرائیور گویا ہمارا مقصد سمجھ گیا تھا۔ ہاں، ہم محض مذاق میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں نہیں پہنچے ہیں، میں نے کہا۔ مگر تم یہاں تک کیسے آئے؟ انجن ڈرائیور نے سوال کیا۔ صبح تمہیں گارڈ سب کچھ بتا دے گا، اگر وہ اس تباہی میں زندہ بچ رہا تو، میں نے کہا۔ پھر مہندر فائر مین کو انجن کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا۔ تو کیا تم اسے بھی؟ انجن ڈرائیور ہکلایا۔ ہاں، وہ بھی اپنے ڈبے میں بندھا پڑا ہے، میں نے کہا۔ ہم ڈبوں کی چھت سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمہارا ان لوگوں سے کوئی تعلق ہے جو شملے سے ایک انجن میں بیٹھ کر فرار ہوئے تھے؟ انجن ڈرائیور نے پوچھا۔ ہاں، ہم وہی لوگ ہیں، میں نے کہا۔ بڑے جیالے لوگ ہو تم، انجن ڈرائیور نے کہا۔ تم جیسے لوگ ہی ہندوستان کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ میرا ایک بھتیجا بھی تم جیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ کلکتے میں ڈی کے بوس کے ساتھیوں میں شامل ہے۔ ڈی کے بوس شہید ہو گیا ہے، میں نے اسے بتایا۔ اب اس کی بہن ہمارے گروپ میں شامل ہے۔ میرا ساتھی اس سے شادی کرے گا۔ تمہارا ساتھی؟ انجن ڈرائیور نے کہا۔ وہی جو فائر مین کو لے کر گاڑی علیحدہ کرانے گیا ہے، مگر یہ شادی ہندوستان کی آزادی کے بعد ہوگی۔ واقعی تم لوگ جان ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہو۔ تمہارے ماں باپ تو تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہوں گے۔ پتہ نہیں، میں نے کہا۔ میری ماں ابھی 3-4 دن پہلے انتقال کر گئی ہے۔ میں ان کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکا۔ پھر مہندر اس فائر مین کے ساتھ آ گیا۔ اس نے فائر مین کے ہاتھوں کو آہنی جنگلے سے باندھ دیا۔ گاڑی انجن سے علیحدہ ہو گئی۔ انجن ڈرائیور نے فائر مین سے پوچھا۔ ہاں، فائر مین نے جواب دیا۔
پھر ہم دونوں اپنے اپنے پہلو سے آہنی جنگلے کے سہارے انجن کے پچھلے حصے کی طرف آ گئے۔ مال گاڑی اگرچہ انجن سے کٹ گئی تھی، پھر بھی وہ ابھی تک اسی رفتار سے انجن کے ساتھ ساتھ لگی چلی آ رہی تھی۔ اس وقت انجن اور مال گاڑی کے درمیان فاصلہ 1 فٹ تھا۔ پھر یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ مہندر واپس آ گیا۔ اس نے چیخ کر انجن ڈرائیور سے کہا کہ وہ انجن کی رفتار تیز کر دے۔ پھر مہندر اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس وقت انجن اور گاڑی کا درمیانی فاصلہ 6-7 گز ہو گیا تھا۔ شروع، مہندر نے کہا۔ میں نے دستی بم کی پن کھینچی۔ میں نے دستی بم مال گاڑی کے اگلے ڈبے کے سامنے پٹریوں کے درمیان پھینکا تھا اور مہندر نے اسی لمحے دوسرا دستی بم گاڑی کی چھت پر پھینکا تھا۔ دھماکے ہوئے تھے اور اگلے ہی لمحے ہم اپنے باقی 2 دستی بم بھی تباہی سے 2-4 ہونے والی گاڑی پر پھینک چکے تھے۔ نتیجہ ہماری توقع کے مطابق تھا۔ مال گاڑی میں پے در پے کئی دھماکے ہوئے تھے۔ دور ہوتے انجن سے ہم رات کی تاریکی میں اس آتش بازی کے جھماکے دیکھتے رہے۔ پھر وہ منظر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم واپس انجن روم میں آ گئے۔ پردیپ ہمیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے ہم اس دنیا کی مخلوق نہ ہوں۔ مال گاڑی کی تباہی کا تمام منظر اس نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا۔ کیا ہوا؟ انجن ڈرائیور نے پوچھا۔ کام پورا ہو گیا، میں نے کہا تھا۔ مبارک ہو، اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ اس کے الفاظ پردیپ کے کانوں میں نہ پڑ سکیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ سامنے کسی بستی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ بس یہی انجن روک دو، میں نے کہا۔ ہم یہیں اتر جائیں گے، پھر تمہاری مرضی، جو جی میں آئے کرنا۔ انجن رک گیا اور میں مہندر کے ساتھ کھیتوں میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد انجن وہاں سے آگے کی سمت روانہ ہو گیا۔ یوں ہندوستان کی تاریخ میں اسلحے سے لدی ہوئی ایک گاڑی اس طرح تباہ کی گئی کہ کسی نے اس کا منصوبہ پہلے سے نہیں بنایا تھا۔ یہ بس وقت اور حالات تھے جنہوں نے ہمیں اس مال گاڑی تک پہنچا دیا تھا۔ اس واردات میں اس مال گاڑی کے ساتھ 21 فوجیوں میں سے 19 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ مقررہ دن ہم احمد آباد میں اندو لال یاجنک سے ملے تھے۔ اس کے ٹھیک 15 دن بعد ہم یرادہ جیل میں قیدیوں کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس سفر کی تفصیل مختصر الفاظ میں یوں ہے کہ اندو لال یاجنک ہی کے دفتر میں ہمارا رفیق خالد شکرا بھی موجود تھا۔ خالد پہلے ہی اندو لال یاجنک سے مل کر تمام معاملات طے کر چکا تھا، سو ہم اسی شام احمد آباد سے سابرمتی منتقل ہو گئے۔ ہم وہاں دیال جی وسائی کے مہمان کی حیثیت سے مقیم تھے۔ ہمارا تعارف سی پی کے انقلاب پسند طلباء کی حیثیت سے کرایا گیا۔ ہم دونوں کی وضاحتہ ہندوؤں جیسی تھی۔ پھر ایک روز سابرمتی میں طلباء کا ہنگامہ سٹیج کروایا گیا۔ یہ ہنگامے مسلسل 3 دن جاری رہے۔ تیسرے دن میں اور مہندر انہی ہنگاموں کے دوران میں گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہو کر ہم سابرمتی جیل پہنچے اور وہاں سے ہمیں یرادو جیل منتقل کر دیا گیا۔ سابرمتی سے سابرمتی جیل اور وہاں سے یرادو جیل پہنچانے میں دیال جی وسائی کے وہ تعلقات کام آئے جو بعض سرکاری حکام سے تھے۔ یہ لوگ ان کے کالج اور اسکول کے ساتھیوں میں تھے۔ سابرمتی جیل میں اگرچہ ہم دونوں کو یورپین احاطے میں رکھا گیا تھا اور اسے اسپیشل ڈویژن کہا جاتا تھا، مگر ہمارے ساتھ معمولی قیدیوں کا سا سلوک کیا جاتا تھا کیونکہ مجسٹریٹ کے حکم کی توثیق ابھی حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ دوپہر کو ہمیں کنکر اور ریت ملے آٹے کی روٹی اور دال ملتی۔ شام کو روٹی کے ساتھ کسی ترکاری کا شوربہ ملتا تھا جسے حلق سے اتارنا بڑے دل گردے کی بات تھی، مگر پھر 2 دن بعد ہی جیل سپرنٹینڈنٹ کی مہربانی سے ہمیں پاؤ روٹی اور دودھ بھی ملنے لگا۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ شام 6 بجے ہمیں گرمیوں کے اس شدید موسم میں چھوٹی چھوٹی کوٹریوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ 14ویں دن ہمیں اطلاع ملی کہ ہمیں اسپیشل ڈویژن میں رکھنے سے متعلق حکومت نے قطعی احکام جاری کر دیے ہیں۔ ہمیں سیاسی قیدیوں کا درجہ حاصل ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ ہمیں سابرمتی جیل سے یرادو جیل منتقل کرنے کے احکام بھی جاری ہو گئے تھے کیونکہ تمام سیاسی قیدی یرادو جیل میں ہی رکھے جاتے تھے۔ ہم سابرمتی جیل کے اسپیشل ڈویژن میں بھی رہے تھے جو دراصل یورپین قیدیوں کا احاطہ تھا، اور اب ہم یرادو جیل کے اسپیشل ڈویژن میں تھے، لیکن یہ یورپین قیدیوں کا احاطہ نہیں تھا۔ اسی لیے جیل کا یہ احاطہ بہت ہی ذلیل تھا کیونکہ یہاں ہندوستانی قیدی رکھے جاتے تھے۔ سابرمتی جیل کی کوٹریاں صاف، لیکن یہاں کی سنگی کوٹریوں کے فرش کو گوبر سے لیپا گیا تھا اور ہم ان کوٹریوں میں مویشیوں کی طرح رہتے تھے۔ یہ کوٹریاں سیاہ پتھر کی اونچی اونچی دیواروں کے دامن میں بنی ہوئی تھیں۔
ہمارا یہ احاطہ تکون شکل کا تھا۔ اس مثلث کی دوسری طرف خاردار تاروں کا جنگلہ تھا جس کے پار یورپین قیدیوں کا صاف ستھرا احاطہ تھا، اور تیسری طرف کشادہ سڑک تھی جو جیل کے پھاٹک سے ہو کر جیل کے دوسرے احاطوں کی طرف جاتی تھی۔ ہمارا یہ احاطہ بہت مختصر تھا اور قیدی بہت تھے، اس وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب ہی بنتے تھے۔ یہاں ہماری ملاقات منظر علی سے بھی ہوئی۔ منظر علی سے میری پہلی ملاقات برما میں ہوئی تھی۔ یہ ان ہندوستانی وطن پرستوں میں سے تھے جو برما سے ہندوستان میں مصروف عمل حریت پسندوں کو اسلحہ فراہم کراتے تھے۔ منظر نے مجھے بتایا کہ انہیں اسی چھاپے کے دوران میں پکڑا گیا جس کی اطلاع کیپٹن کے پھپھا نے ہمیں دی تھی۔ پھر انہیں گرفتار کر کے رنگون جیل بھیج دیا گیا تھا، جہاں سے بعد میں انہیں یرادو جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ بنیادی طور پر ان کا تعلق احمد آباد سے تھا، منظر علی کی موجودگی سے ہمیں بڑی تقویت پہنچی۔ یہاں منظر علی کے بعد ایک شخص تھا جس سے رفاقت کے روزانہ چند لمحے ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ وہ شخص تھا جیل کا ہندوستانی ڈاکٹر۔ وہ ہمیں روزانہ مہندر کے والد سیٹھ وشواناتھ کی حالت کے بارے میں بتاتا تھا۔ سیٹھ وشواناتھ کو یورپین قیدیوں کے احاطے میں ایک خطرناک قیدی کی حیثیت سے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، اور انگریز افسران ان پر تشدد کی انتہا کر چکے تھے۔ میری ڈیوٹی صرف اتنی ہے، ڈاکٹر نے ایک دن کہا تھا، کہ سیٹھ وشواناتھ کو مرنے نہ دوں اور اذیت برداشت کرنے کے لیے ان کی توانائی بحال رکھوں۔ لیکن کب تک؟ ڈاکٹر یش پال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وشواناتھ مہندر ناتھ کا باپ تھا، اس لیے کہ مہندر ناتھ کا نام وہاں نردوش گوکھل تھا۔ اس جیل میں منظر علی کے سوا کسی کو بھی ہماری اصلیت کا علم نہیں تھا۔ ڈاکٹر یش پال سے ہم یوں ہی ایک دن دوسرے قیدیوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو سیٹھ وشواناتھ کا ذکر بھی نکل آیا تھا، اور اس کے بعد تو شام کے وقت جب میں ڈاکٹر گشت پر آتا ہم اس سے سیٹھ وشواناتھ کے بارے میں ضروری سوالات کر لیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم سے مہندر کو اور مجھے یورپین قیدیوں کے احاطے میں سیٹھ وشواناتھ کی خدمت کے لیے منتقل کر دیا گیا۔ میں نے اس کا سبب معلوم کیا تو منظر علی نے مجھے بتایا کہ یرادا جیل میں کم و بیش تمام قیدیوں کا تعلق گجرات یا بمبئی سے ہے، اس لیے ہمیں سیٹھ وشواناتھ کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ حکام کا خیال ہے کہ کسی اہم خطرناک قیدی کے پاس اسی کے علاقے کا قیدی نہیں ہونا چاہیے۔ سو اس طرح ہم یرادا جیل میں سیٹھ وشواناتھ کے پاس پہنچے۔ سیٹھ وشواناتھ کی حالت بے حد خستہ تھی۔ اس کے چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، سامنے کے 2 دانت زنبور سے کھینچ لیے گئے تھے، ہونٹ سوجے ہوئے تھے، انگلیوں کے اگلے پورے زخمی تھے، پیر کے کئی ناخنوں کی جگہ لال لال گوشت نظر آ رہا تھا۔ میں اور مہندر سیٹھ وشواناتھ کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ جیل کا محافظ ہمیں اس کوٹری میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہم سب پر ایک عجیب بے بسی طاری تھی۔ ہم اس وقت سیٹھ وشواناتھ سے واقفیت کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت مہندر کیسے جذباتی کرب سے گزر رہا ہوگا۔ اس کا باپ، مہربان اور شفیق باپ، زخمی اور بیمار باپ اس کے سامنے تھا، اور وہ اپنے لہو جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور سیٹھ وشواناتھ، وہ تو اپنے حواس ہی میں نہ تھے۔ ان کی آنکھیں اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان سکی تھیں۔ وہ پانی بھری آنکھوں سے ہمیں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے خالی دیوار کو دیکھ رہے ہوں۔ پھر ان کے زخمی ہونٹوں سے آواز ابھری، کون ہو تم؟ کیوں آئے ہو؟ جناب، میں نے کہا، ہم آپ کے خادم ہیں۔ میں نے مہندر کی طرف دیکھا، اس کا تمام جسم جیسے شدید غصے سے کپ کپا رہا تھا۔ اس نے ایک انگلی سے اپنی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسوؤں کو پونچھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، سیٹھ وشواناتھ نے پھر زخمی آواز میں کہا۔ لگتا تھا وہ گفتگو نہیں کر رہے، بلکہ ہر لفظ ایک احتجاج بن کر ان کے ہونٹوں سے ٹپک رہا ہے۔ مجھے کسی خادم کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہہ دو جلدی سے میرا قصہ تمام کر دیں۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا بھی تو میں انہیں کچھ نہ بتاتا۔ ہمیں آپ کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے، میں نے کہا۔ ہم بھی آپ کی طرح قیدی ہیں۔ ہاں مسٹر وشواناتھ، جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا، یہ دونوں جوان آپ کی خدمت پر مامور کیے گئے ہیں کیونکہ اب آپ کے لیے اپنے آپ چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں اپنی لاش خود کھینچ سکتا ہوں، میں اپنی ارتھی کو خود چتا پر رکھ کر پھونک سکتا ہوں، ابھی مجھ میں بہت طاقت ہے، سیٹھ وشواناتھ نے کہا، اور پلنگ سے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکے۔ انہیں پٹیوں کے ذریعے پلنگ سے باندھ دیا گیا تھا۔ میں کہتا ہوں
لے جاؤ انہیں، مجھے کسی ملازم کی ضرورت نہیں، مجھ میں ابھی تم جیسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی جرت ہے۔ آپ بلا وجہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں سیٹھ وشواناتھ، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ آپ سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے وہ بتا دیں تو آپ کی یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یقین جانیے مجھے آپ سے بے حد ہمدردی ہے۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری دشمنی ہی عزیز ہے، سیٹھ وشواناتھ نے کہا۔ ٹھیک ہے، سپرنٹینڈنٹ نے کہا، تم دونوں ادھر آؤ میرے ساتھ۔ ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے سیٹھ وشواناتھ کی کوٹری سے نکل آئے۔ یہ کوٹری اب ہماری بھی تھی، کیونکہ ہمارے کمبل بھی وہیں لا کر ایک طرف ڈال دیے گئے تھے۔ سنو نوجوان، سپرنٹینڈنٹ نے کہا۔ اس کا انداز دوستانہ، سرپرستانہ اور ہمدردانہ تھا۔ یہ شخص وشواناتھ ہے، بمبئی کا ایک بہت بڑا تاجر، بہت مخیر اور ہمدرد انسان ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا ہے اور اس کے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ وہ اسے بلیک میل کر رہے ہیں، وہ اس سے بڑی بڑی رقمیں اینٹھتے ہیں۔ تم اس کی عیادت کرو، اس سے معلوم کرو ان لوگوں کے نام پتے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں نہ صرف رہائی مل جائے گی بلکہ بڑا انعام بھی ملے گا۔ سنو سپرنٹینڈنٹ، مہندر نے کہا، اگر یہ سیٹھ وشواناتھ ہی ہے تو میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ تم مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہارے لیے اس کی مخبری کروں گا۔ میری یہ پیشکش منظور کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا۔ سوچ لو کہ تمہیں رہائی یا انعام پسند ہے یا نہیں۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ غربت اور افلاس سے تنگ آئے ہوئے لوگوں نے اپنی محرومیوں کو حریت پسندی اور وطن پرستی کے خوبصورت نام دیے ہیں۔ حریت پسندی کا جذبہ صرف غربت سے پروان چڑھتا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مہندر نے چیخ کر کہا۔ جذباتی نہ بنو، غیر جانبدار بن کر سوچو۔ دیکھو کہ کوئی بھی راجہ، نواب، جاگیردار، خطاب یافتہ شخص یا صنعت کار حکومت کے خلاف نہیں ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انہیں آسائشیں میسر ہیں، وہ دولت میں کھیل رہے ہیں۔ بغاوت صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں اور اپنی مجرمانہ زندگی کو حریت پسندی کا نام دیتے ہیں۔ اس مرتبہ مہندر خاموش رہا۔ سپرنٹینڈنٹ نے واپس جانے کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا، میری پیشکش پر پھر غور کرنا، مسترد کرنے سے پہلے 2-3 مرتبہ سوچ لینا۔ میں تمہیں ایک بالکل نئی زندگی کی پیشکش کر رہا ہوں۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہم پھر واپس آ کر سیٹھ وشواناتھ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سیٹھ وشواناتھ اس وقت گہری غنودگی میں تھے، ان کے ہونٹوں سے مہندر مہندر ابھر رہا تھا۔ شام 6 بجے سے قبل ہمیں رات کا کھانا دیا گیا۔ ڈاکٹر آیا، اس نے سیٹھ وشواناتھ کا جائزہ لیا، انہیں دوا کھلائی اور اپنے سامنے گرم گرم دودھ پلایا۔ ٹھیک 6 بجے کوٹری کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ صرف ایک چھوٹا سا روزن جس میں آہنی سلاخیں جڑی ہوئی تھیں کسی آنکھ کی طرح روشن تھا۔ وہ مانوس سا شور جو شام 6 بجے قیدیوں کی ان کوٹریوں میں بند کرتے وقت ہوا کرتا تھا، چند منٹ بعد خاموشی میں دفن ہو گیا۔ تمام احاطے میں سناٹا پھیل گیا۔ سیٹھ وشواناتھ پھر گہری غنودگی میں ڈوب گئے۔ ڈاکٹر نے شاید انہیں کوئی خواب آور دوا دی تھی تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کوئی تکلیف محسوس نہ کر سکیں۔ مہندر اور میں سیٹھ وشواناتھ کے پلنگ کے ساتھ دونوں پٹیوں سے لگے ادھر ادھر بیٹھے تھے۔ روزن دیوار زندہ کب کا بجھ چکا تھا، اب وہاں صرف تاریکی تھی، ایسی تاریکی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ ہم دونوں اب بھی اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ سیٹھ وشواناتھ نے کراہ کر کروٹ لینا چاہی مگر پٹیوں سے کسے ہونے کے سبب کروٹ نہ لے سکے۔ پھر ان کے منہ سے وہی الفاظ نکلے، مہندر، بیٹا مہندر۔ پتا جی، مہندر نے کہا اور اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا۔ بیٹا مہندر، یہ کہہ کر سیٹھ وشواناتھ نے مہندر کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کی ہچکیاں بند گئیں۔ اب کوٹری میں صرف چند الفاظ سسکیوں کے درمیان سرگوشیوں کے انداز میں ابھر رہے تھے، پتا جی، بیٹا مہندر، پتا جی، بیٹا مہندر۔ کتنی رکت انگیز تھی یہ ملاقات، اس کا اندازہ میرے سوا شاید کوئی نہ کر سکے۔ 2 باپ بیٹے ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے، لیکن اتنے مجبور تھے کہ نہ بیٹا باپ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا تھا، نہ ایک باپ اپنے دکھی بیٹے کو تسلی دے سکتا تھا۔ بیٹا آفاق، سیٹھ وشواناتھ کی زخمی آواز نے پکارا۔ پتا جی، میں اور کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر سیٹھ وشواناتھ نے اپنے کمزور ہاتھ سے میرا سر بھی اپنے سینے پر ٹکا لیا۔ میرے بیٹے، سیٹھ وشواناتھ نے کہا تھا، میرے بہادر بیٹے، آپ ہمیں پہچان گئے تھے؟ سیٹھ وشواناتھ سے مہندر نے پوچھا۔
اپنی آنکھوں کے نور، اپنے دل کی دھڑکن کو کون نہیں پہچان لیتا بیٹا، سیٹھ وشواناتھ نے کہا۔ اور پھر وہ جذبات جو زندہ میں دن کی روشنی، سیاد کے ڈر اور قانون کے خوف سے پابند تھے بہہ نکلے۔ پتا جی لالی، مہندر نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مر گئی بیٹا، سیٹھ وشواناتھ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے میری لالی مر گئی، میری بیٹی بڑی بہادر تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے پوچھا۔ سالار نے بتایا تھا کہ آپ کو ابھی تک لالی کی موت کا علم نہیں ہے۔ یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، جس دن مجھے ڈاکٹر یشپال نے اطلاع دی کہ تم اور مہندر جیل میں آ چکے ہو۔ اسی دن مجھے اس نے لالی کی موت کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، سیٹھ وشواناتھ نے کہا۔ میں خوش تھا کہ مہندر آ گیا، میں رو رہا تھا کہ لالی ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ سیٹھ وشواناتھ کی کپ کپاتی آواز میں کہا، لالی میری بیٹی، اس کے لیے میں نے سالار اعظم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ پھر کافی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا۔